اسرائیل کی لبنان پر بمباری، مزید 81 شہری شہید، 223 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی لبنان پر جارحیت نہ رک سکی، بمباری میں 81 لبنانی شہری شہید، 223 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی لبنان پر بمباری سے شہداء کی تعداد 700 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملوں کی دھمکی دے دی، 5 لاکھ شہری جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ، یورپی یونین اور متعدد عرب ممالک نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر اظہار تشویش کیا۔ لبنان اسرائیل تنازع پر فرانس کی جانب سے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا۔ امریکہ اور فرانس کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی، جس کی دیگر ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ اور فرانس کی جانب سے لبنان میں 21 روزہ عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے جنگ بندی کی خبروں کی تردید کر دی، جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق نیو یارک میں وزراء کے ایک اجلاس میں شہزادہ فیصل نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسی سلسلے میں پہلا اجلاس ریاض میں منعقد ہوگا۔ اجلاس کا عنوان غزہ کی صورتحال اور دو ریاستی حل پر برائے جامع اور منصفانہ امن تھا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مطلوبہ امن کو یقینی بنانے کے لیے ایک مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے واسطے ایک عملی پلان وضع کریں گے۔ ہم ایک معتبر ریاست کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اس میں جامع اور منصفانہ امن سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اس موقع پر زور دیا کہ نمایاں ترقی حامل عملی اقدامات کے لیے اجتماعی شکل میں متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کے مطابق غزہ کی جنگ انسانی المیہ جنم دینے کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی قابض فوج مغربی کنارے میں خطرناک خلاف ورزیاں انجام دینے کے علاوہ مسجد اقصی اور مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات کے خلاف قبضے، شدت پسندی اور تشدد کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ کا جنگ بندی کا مطالبہ مسترد، اسرائیل کا لبنان پر مزید حملوں پر غور۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے اپنی سب سے بڑی اتحادی امریکہ اور عالمی مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ خطے میں مکمل جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق لبنان کی وزارت صحت نے بیان دیا کہ اسرائیلی جنگی طیارے نے دارالحکومت بیروت میں فضائی حملہ کیا، جس میں 2 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے، جبکہ خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں حزب اللہ کے ایئر فورس یونٹ کے سربراہ محمد سرور بھی شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد حزب اللہ کے نشریاتی ادارے نے ایک عمارت کی بالائی منزل کی تباہ شدہ تصاویر نشر کی، جس میں حزب اللہ کی متعدد تنصیبات واقع تھیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے لبنان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر زمینی حملے کی تیاری کرتے ہوئے فوجی مشق کی۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل تومر بار نے کہا کہ اسرائیلی فضائیہ زمینی آپریشن کی صورت میں فوجیوں کی مدد کرے گی، ایران سے ہتھیاروں کی منتقلی کو روکے گی۔ اسرائیل کے اس موقف نے لبنان کی طرف سے فوری جنگ بندی کے مطالبے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ دوسری جانب لبنان میں تنازعات میں اضافے کے باعث واشنگٹن کو اسرائیل کی حمایت پر عالمی اور ملکی تنقید کا سامنا ہے، جہاں حالیہ دنوں میں اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ قبل ازیں امریکہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں نے لبنان اسرائیل سرحد پر 21 روز کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے مطالبہ کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے آپ نیوز تھرسڈے۔